السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی اعلیٰ درجے دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال صالح میں دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق حلال میں فراخی عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان دے، اور قرآن کا نور عطا فرمائے. آمین. میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ جو آج کل کا دور ہے نا، بکھرا بکھرا بے چین کر دینے والا، اور سکون کی کمی، ہر وقت کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے. میں نے کیا کر لیا، دوسرے نے کیا کیا، میں کس سٹیج پہ ہوں، دوسرا کس سٹیج میں ہے، میں کتنا کامیاب، دوسرا کتنا کامیاب. اور مختلف لوگ مختلف قسم کے کام کر کے امیر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور محنت کے بغیر پیسہ آسانی سے مل رہا ہے. اتنی مزدوری نہیں کرنی پڑتی اور پیسہ مل جاتا ہے. یوٹیوبر بن جائے، کوئی بلاگر بن جائے، کوئی انسٹاگرام کچھ بھی کر لے. اور دیر آر سو مینی تھنگس گوئنگ آن، جس میں ہم ایسے، اگر آپ اپنے آپ کو کھڑا محسوس کریں تو الٹے پلٹے کام کرتے ہوئے. کبھی پاگل خانے میں کوئی بندہ گیا ہو نا، تو ویسے میں گئی تو کبھی نہیں، لیکن میں امیجن ضرور کرتی ہوں کہ اس میں کتنا ڈروں کہ کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی بالوں میں خارش کر رہا ہے، کوئی مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی، یعنی آپ کو جھجری سی آتی ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ بندہ پہنچ جائے جس میں ہر بندہ ایک پاگل پنے میں مبتلا ہے، تو کتنا خوف آتا ہے نا انسان کو. تو وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، کس کونے کھدرے میں چلے جاؤں کہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے ان میں سے اور میرے پہ حملہ نہ کرے، اور یہ نہ ہو کہ ان میں رہتے ہوئے میرا دماغ بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا ان کا. تو ایسے وقتوں میں جب اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ دماغوں میں اتنی زیادہ سوچیں، یعنی ٹی وی آپ کا دماغ بھر دیتا ہے خبروں سے، لوگوں کی باتیں، ڈفرینٹ فورمز، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، بہت ساری چیزیں اس پہ، ٹک ٹاک. دیر آر سو مینی تھنگس کہ میڈیا ہم کہ ایسی چیزیں جو ہمارا دماغ اس سے بھرا ہوا ہے. پھر قرآن پڑھتے ہیں تو ادھر سے احکام پتہ چلتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو ادھر سے باتیں پتہ چلتی ہیں. تو انسان ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتا کہ کس وقت میں کس چیز کو ہولڈ آن کروں، کس چیز کو اپنے پاس رکھوں، کس کو جانے دوں. تو میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، قرآن کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کر لیں، اور اپنا میدان چوز کر لیں کہ میں نے کس میدان میں کام کرنا ہے، میں کس میدان میں کامیاب ہو سکتی ہوں. اس وقت میری پیاری بہنوں پتہ کیا ہو رہا ہے کہ جس میدان کا پتہ ہی نہیں نا، لوگ اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں. جس کو سیاست کا پتہ نہیں، وہ سیاست میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اور بحثیں، مباحثے، لڑائیاں، جھگڑے فورمز کے اوپر ہو رہے ہیں، ایسے جیسے یہ سب سے بڑے ریفارمرز ہیں، اور شاید ان کی بحث مباحثے اور گالی گلوچ سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ایسے ہی عام بندہ جس کو کسی چیز کی نو ہاؤ ہی نہیں ہے، وہ اس سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے جس میں اس کو تیرنا ہی نہیں آتا، اور خود بھی ڈوبتا ہے اور ہزاروں کو ساتھ لے کے ڈوب جاتا ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ آپ اپنا میدان دیکھ لیں. کیا آپ صدقہ خیرات میں تیز ہیں؟ تو آپ اپنا میدان چوز کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس راستے پر ڈال کہ میں نیکیاں کروں اور میں سکون میں ہو جاؤں، یہ میرا جائے پناہ ہو. جیسے میں نے کہا نا، پاگل خانے میں بندہ جائے تو کوئی کونا کھدرا ڈھونڈتا ہے کہ کس میں محفوظ ہو جاؤں. تو اس دنیا کے پاگل پنے میں ہم نے اپنا میدان ڈھونڈ لینا ہے کہ میں کس میدان میں کام کر سکتی ہوں. اگر میرے میں مطلب میں پڑھائی میں تیز ہوں تو میں پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتی ہوں. اگر میں سوشل ورک میں تیز ہوں تو میں سوشل ورک میں لگ جاتی ہوں. قرآن کو نہیں چھوڑنا، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ یہ کام اپنے اپنے میدان چوز کر لیں. کچھ لوگ باتیں سن کر مشورہ اچھا دیتے ہیں، کچھ لوگ کھانا پکانے میں تیز ہیں، کچھ لوگ مہمانداری بہت اچھی کرتے ہیں، کچھ لوگ چھپے صدقے کرتے ہیں. دیر آر سو مینی ڈفرینٹ ویز آف ڈوئنگ گڈ. تو آپ کو اپنا میدان چوز کرنا ہوگا.
اور اس میدان میں قدم نہیں رکھنا جہاں پر آپ کو اپنے ایمان جانے کا خطرہ محسوس ہو، اس چیز میں نہیں قدم رکھیں۔ جیسے اگر کسی ایتھیسٹ سے بات کرنی ہو اور آپ کو اپنے دین کا ہی پورا نہیں پتا اور آپ اس سے بحث میں لگ جائیں، تو خدا نخواستہ وہ آپ کو جھوٹا قرار دلوا کے چھوڑے گا۔ بحث مباحثے میں تو وہ جیت جائے گا، کیونکہ آپ کی نو ہاؤ اتنی نہیں ہے، تو پھر اس سے بحث کرنے کا آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو ڈھونڈنا چاہیے کون سا بندہ ہے جو اس ایتھیسٹ سے بات کرے تو اس کو دین ایمان کی طرف لے کر آئے، نہ یہ کہ میں اس کے ساتھ بات کر کے میں اپنا ایمان بھی گواؤں۔ تو جو اپنا میدان ہے وہ چوز کر کے تو اس میں ترقی کریں، اور جس میں شوق ہے آپ کو، یعنی آپ کو شوق ہے کہ اسلام کو پھیلانے کا، تو پھر اس میں اپنی صلاحیت کو پالش کریں، علم حاصل کریں، اور پھر علم کے ذریعے سے بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چونکہ میں اکثر بیشتر بندہ دیکھتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسی ٹاپک کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں جن میں ان کی بالکل کوئی نالج نہیں ہے، کوئی ایکسپرٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں بحث مباحثے میں لگے ہوتے ہیں اور ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ چھوڑ دینا چاہیے وہ کام، کیونکہ وہ وقت کا ضیاع ہے اور آپ کی زندگی، آپ کی صلاحیت ضائع ہو رہی ہے۔ چوز یور اون field and excel in that. بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔